الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر حاضرین کرام، مصلیان عظام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ولادت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کیسے حال و احوال تھے، کس طرح جو ہے ایک ماحول تھا، کس قدر لوگ جو ہے ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور کس قدر لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر تمام اپنے بنائے ہوئے بتوں کو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنام کی عبادت کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ کرنا باعث ثواب ہے، جن کے آنے سے ایک دم یہ دنیا روشن اور منور ہو گئی، جن کے آنے سے عیسائیت کا ظلم مٹ گیا، جن کے آنے سے کیسر و کسرہ کا غرور خاک میں مل گیا، جن کے آنے سے عیسائیت کا ظلمت کدا بجھ گیا، جن کے آنے سے اس دنیا یعنی یہ راہ بھٹکتی انسانیت کو ہدایت ملی، جن کے آنے سے ایک لوگوں کو اللہ سے جڑنے کا رشتہ ملا، ایک اللہ کی وحدانیت ملی، ایک اللہ کی عبدیت ملی، جن کے آنے سے ایک لوگوں کو اخلاق و کردار ملے، جن کے آنے سے کہ سماج میں کس طرح رہا جاتا ہے، سماج میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کس طرح جو ہے اخلاق ہوتے ہیں، وہ تمام کی تمام تعلیمات ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو ہم کیوں نہ ایسے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں کہ آپ کی ہستی کائنات میں خالق ارض و سما کے بعد اگر کوئی ہستی ہے کائنات میں پھیلی ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ خود قرآن کریم جس کا جو ہے بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پورا قرآن اتارتا ہے، اور تمام آنے والی انسانیت کو بتاتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں ہی ایک اسوہ حسنہ چھپا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تمہارا کوئی رہنما نہیں ہے، تمہارا کوئی قائد نہیں ہے، تمہارا کوئی لیڈر نہیں ہے. یہ خود جو ہے پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بتاتا ہے. کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟
قرآن کریم پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ تو پتہ چلا قرآن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اس میں وہ تمام راز چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و اوصاف کیسے تھے، اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ قلمکار آئے، ادبا آئے، تمام کے تمام لوگ آئے، ایک سے ایک فنکار آئے، لیکن انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کو قلم بند نہیں کر سکے۔ وہ کہنے پر آخر مجبور ہو گئے کہ زندگیاں بیت گئیں، قلم ٹوٹ گئے، ایک بھی باب تیرے اوصاف کا پورا نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھرے ہوئے ہیں کتابوں میں، حدیثوں میں، اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کس طرح تھے۔ اپنوں سے تو دور کی بات ہے، غیروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طرح تھے، کیونکہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ ایک وہ مسلمان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اپنی تعلیمات میں بتایا ہے کہ ایمان کا بہترین حصہ یعنی مسلمان وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا، ایمان میں کامل مومن وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہوں، جس کے اچھے کردار ہوں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طرح تھے اور آج امت محمدیہ کے اخلاق کس طرح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ کیا رحم و کرم کا معاملہ کرا، کیا عفو درگزر کا معاملہ کرا، اور ایک ہمارا سماج میں رویہ ایک دوسرے کے تئیں کیسا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے جو بڑے بڑے قابل قدر محدثین اعظام ہیں، یعنی حاکم ہیں، طبرانی ہیں، جو یہ سب محدثین کرام ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کرا ہے۔ ایک یہود کے بہت بڑے عالم، ان کی زبانی ایک یہ واقعہ نقل کرا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس درجے اخلاق پر فائز تھے۔ خود قرآن اس کی شہادت کی گواہی دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے جو ہے آپ کو بڑے اخلاق پر فائز کر رکھا ہے، اخلاق کے بہترین عہدے پر فائز کر رکھا ہے۔ آپ جیسا نہ ہی کوئی اب اخلاق والا آ سکتا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی کے اوپر نبوت اور رسالت کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ تمام انسانی اخلاقی و اوصاف کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میں وہ واقعہ بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق غیروں سے کس طرح تھے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کرا ہے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام ہے حضرت زید بن سعنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنی تورات میں تمام چیزیں پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں پڑھ لیں، لیکن مجھے دو خوبیوں کا علم نہیں ہوا۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے پر کس طرح ان کا حلم غالب آتا تھا، دوسرا انہیں اگر غصہ دلایا بھی جائے تو غصہ آتا تھا یا نہیں، یا ان کے اوپر اور نرمی زیادہ پڑتی تھی۔ دو چیزوں کا انہیں علم نہیں تھا۔ وہ باقی تمام چیزیں تورات میں پڑھ چکے تھے، اس سے بخوبی واقف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو وہ اس کو آزمانا چاہتے تھے، کہتے تھے میں کس طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماؤں، مجھے کیسے پتہ لگے کہ یہ آخری نبی ہیں یا نہیں ہے، ان کے اندر دو وصف پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہات کے رہنے والے آئے اور انہوں نے اپنی مدد کی شکایت کری، یعنی انہوں نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کری کہ ہمارے علاقے میں تنگ دستی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہیں غریبوں کے مولا، جو کہ ہیں غریبوں کے جو ہے آقا، انہوں نے جو ہے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کرنے کے لیے وہ جو یہود کا ایک بڑا عالم تھا حضرت زید بن سعنہ، اس کے پاس چلے گئے اور اس سے جو ہے کچھ کھجور لے لیے بطور قرض کے، اور ایک مدت متعین کر لی کہ اس مہینے کی اس ڈیٹ میں، اس دن میں ہم تمہارا یہ متعینہ، ہم یہ تمہارا جو مدت ہے اس مدت کو پوری کر دیں گے اور ہم تمہارا قرض پورا کر دیں گے۔ لیکن وہ یہود کا عالم
وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طرح ہیں۔ وہ جاتا ہے اور اس چیز کو آزمانے کے لیے وہ اپنی متعینہ مدت سے 2-3 دن پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے کے بعد گستاخانہ الفاظ سے کہتا ہے کہ اے محمد میرا قرض کب دو گے؟ جو مجھ سے تم نے قرض لیا تھا وہ میرا قرض کب ادا کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سن کر چونکتے نہیں ہیں، بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو کر کے اس کی باتوں کو چپ چاپ سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق تھا مجھ سے کہتے کہ ابھی تمہارا قرض پورا نہیں ہوا، ابھی تمہاری جو ڈیٹ ہے، جو متعینہ وقت ہے، وہ وقت ابھی پورا نہیں ہوا، تم اپنے قرض مانگنے کے لیے 2 دن پہلے ہی آ گئے مجھ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بھی الفاظ نہیں کہے، بلکہ میں مزید اور آگے بڑھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخانہ الفاظ کہے، میں نے کہا کہ آپ کب ہمارا قرض ادا کریں گے؟ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ تک کہہ دیا کہ آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے اسی طرح ہوتے ہیں، وہ قرضہ دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، لوگوں کا قرضہ نہیں دیتے، یہاں تک کہ میں نے جو ہے الفاظ کہہ دیے۔ وہ زید بن صنع جو بہت بڑا یہود کا عالم تھا، وہ کہتا تھا میں نے بارگاہ نبوت کی پیشانی پر میں نے کوئی غصہ نہیں دیکھا، جب یہ میں نے الفاظ تک کہہ دیے کوئی پریشانی نہیں آئی، لیکن آپ کے جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ غصے سے جو ہے ان کی پیشانی، ان کے غصے سے ان کے ماتھے پر وہ غصہ بھرا ہوا نظر آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں اور کس طرح جو ہم اس گستاخ کی جو ہے اپنی گردن اڑا دیں۔ لیکن وہ کہتا ہے میں نے یہاں تک نہیں کہا، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ تک کہہ دیا، میں نے آپ کا گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑنے کے بعد میں نے پوچھا کہ میرا قرضہ کب دو گے؟ جب یہ بات دیکھا تو وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہوتا تو آج تیری جو ہے گردن میں اڑا دیتا۔ تو الٹا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے اوپر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ والے کہ تمہیں جو ہے مزید یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی، بلکہ تم جو ہے ان کو یہ کہتے کہ آسانی سے قرضہ مانگ لو، نرمی سے قرضہ مانگ لو، تم نے ان کے اوپر کیوں ڈانٹ ڈپٹ دی؟ ان کا احسان تھا جو انہوں نے مجھے قرض دیا، حالانکہ وہ 2-3 دن پہلے آ گیا قرضہ مانگنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر یہ تم نے کیا کرا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اب برداشت نہیں ہوتا ہے، مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی شان میں کوئی اس قدر جو ہے گستاخی کرے، لہذا آپ مجھے اگر حکم دیں تو میں اس جو ہے کمبخت کا قرضہ جو ہے فوراً ادا کر دوں، اس کے منہ پہ مار دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤ تم اس کا قرضہ بھی واپس کرو، اور الگ سے جو تم نے اس کے ساتھ بد کلامی کری ہے، جو تم نے اس کے ساتھ بد زبانی کری ہے، جو تم نے اس کے ساتھ باز گوئی کری ہے، اس کا بھی تم جو ہے اس کا عوض دو، اس کا بھی اس کا کچھ ہرجانہ دو۔ اس کے لیے تمہیں کرنا یہ کہ 20 سا اس کا قرضہ دو اور الگ سے 20 سا اس کا جو ہے کفارہ ادا کرو۔ عزیز ساتھیوں آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا گستاخ 2-3 دن پہلے قرضہ مانگنے آ گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مسکراہٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر غصہ نہیں ہے۔ آپ اس قدر جو ہے بردبار تھے، حلم والے تھے کہ وہ اس قدر گستاخی پہ گستاخی کرتا جا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو ہے غصے کی ذرا سی بھی آہٹ نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ دونوں ساتھ چلنے لگے تو اس نے اپنا بیچ میں تعارف کرایا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو، تم اتنے بڑے یہود کے عالم ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر جملے کیوں الفاظ استعمال کر رہے؟ کہتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 2 وصفوں کا حال معلوم کرنے آیا تھا کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پہچان لوں۔ تو آج مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے ان کی پیشانی پر ذرا سا غصہ نہیں دیکھا۔ فوراً جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم گواہ رہو، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔
یہ جب پڑھا اور کہا، حضرت عمر کو گواہ بنا کر کہا میں مسلمان ہوتا ہوں، آج سے میری یہ جتنی زمینیں ہیں وہ امت محمدیہ کے لیے، میرا جتنا بھی املاک ہے وہ تمام کے تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، میرے جتنے بھی پیسے ہیں وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہیں۔ عزیز ساتھی، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ وہ 2-3 دن پہلے مانگنے آ گیا اپنا قرضہ، لیکن اس سے آپ نے اف تک نہیں کہا کہ تم 2-3 دن پہلے کیوں قرضہ مانگنے آ گئے، بلکہ الٹا جو ہے حضرت عمر کو حکم دیا کہ تم اس کے بدلے 20 سا اور ادا کرو۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ کہاں تک میں شمار کراؤں، کہاں تک آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ آپ اخلاق کے وہ پیکر تھے، وہ آپ پہاڑ تھے کہ آپ کے برابر کسی کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کون ہے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے؟ کون ہے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے؟ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ وہ مکہ کے کافر، وہ مکہ کے جابر، وہ مکہ کے ظالم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ پر مجبور کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کو تیار ہیں، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا ہو، لیکن جب وہی مکہ فتح ہوا تو اس وقت تمام کے تمام ظالم، تمام کے تمام مجرم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جو کبھی جو ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالا کرتے تھے، آج وہ تمام لوگ تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پیچھے اتنا بڑا لشکر تھا صحابہ کرام کا، جو آج یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو انتقام کا دن ہے، آج تو ہم ان سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی ایک ہی نعرہ دیا، یہ کہ آج فالیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جو ہے عفو درگزر کا ہے۔ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے آنے سے انسانیت تباہی اور بربادی کے دہانے پر چلی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بنایا مگر آپ کو رحمت للعالمین۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ پیچھے تمام کے تمام صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا کہ یا رسول اللہ، یہ مکہ کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹارا تھا، ان کے سینے پر، ان کے پیٹھ پر پتھر رکھا تھا، تمام کے تمام اس مکہ میں گھمایا تھا، مکہ کی گلیوں میں گھمایا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت سمیہ کو نازک طریقے سے شہید کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے چچا، یہ وہی ہندا ہیں جنہوں نے آپ کے چچا کے کلیجہ کاٹ کر کے چبایا تھا اور ان کے جسم کا جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا گلے کا ہار بنایا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی۔ کہا یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے قتل پر درپے ہو گئے تھے، جنہوں نے بدر کی لڑائی صرف اس لیے لڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، احد کی لڑائی اس لیے لڑی کہ نبی کو قتل کر دیں، اور بدر کی لڑائی، خندق کی لڑائی اس لیے لڑی کہ نبی کا خاتمہ ہو جائے، اسلام کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے خاتمے کے در پر تھے۔ لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ یوم المرحمہ، آج تو آپ کو درگزر کا معاملہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کے اس ابھارنے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ وہ سالار کے سپہ سالار، صحابہ کے سپہ سالار تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے ان باتوں کو سن کر کوئے آتشہ بن کر کے ان کے اوپر پھٹ پڑتے، وہ ان کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ کہا آج جو ابو سفیان جس کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں گے کہ غزوہ بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھا، برابر ہر منصوبوں میں، ہر سازشوں میں برابر کا شریک تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دیتے ہوئے کہا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ بھی امان میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں نہیں ہے وہ بھی مامون ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ اپنے غیروں سے بھی اس قدر ملتے آ رہے ہیں، اپنے جانی دشمن جو کہ واقعی دشمن ہیں، جو آپ کی قتل کی سازشیں کر رہے تھے، ان کو تک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اور آپ کے یہی اخلاق و اوصاف کو دیکھ کر کے قرآن بیان کرتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے لوگ جو ہے اسلام میں جوک در جوک داخل ہوں گے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پتہ ہے آپ کو کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی ہے، بلکہ مجبوراً لڑنی پڑی ہے۔ تو جب صحابہ جیسی صفت والے لوگ تھے، جہاں پر اشداء علی الکفار کا ان کو تغمہ مل گیا تھا کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات نہیں مانی، کہا آج میں نے سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے مجھے ستایا میں نے ان کو معاف کر دیا، جنہوں نے مجھ میں قتل کی کوششیں کی میں نے ان کو معاف کر دیا۔ کسی سے یہ تک نہیں پوچھا کہ اے ابو سفیان تم نے مجھے کیوں ستایا تھا، تم نے میرے قتل کی سازشیں کیوں رچی تھی، کہ اے فلاں تم نے ایسا کیوں میرے بارے میں سوچا تھا، کسی سے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ بھی نہیں کہا، سب پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو کر گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہم اور آپ موازنہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمیں کس طرح اپنانے چاہیے۔ ایک ہمارے اخلاق کس طرح ہیں، معاشرے میں اخلاق کس طرح ہیں، لوگوں سے بولنے چالنے میں اخلاق کس طرح ہیں، ملازموں سے اخلاق کس طرح ہیں، اور مہمانوں سے اخلاق کس طرح ہیں، روڈ پر چلنے والے لوگوں سے اخلاق کس طرح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو یہ تعلیم ملی، لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا، جو غیر تھے انہوں نے جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو پکڑ لیا۔ آپ دیکھیں باہر چلے جائیں، ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ تھینک یو سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تھینک یو تھینک یو۔ یہاں پر اگر ذرا سا کچھ ہو جائے تو فوراً ایسے اپنی زبان کو ان الفاظ سے سجا لیتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک 40 60 65 برس کے بڈھے، 2 داڑھی والے، جن کی آپس میں اسکوٹی سے ٹکر ہو گئی، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، بابرکت مہینہ ہے، رحمتیں برس رہی ہوں، اس مہینے میں بھی اس کا خیال نہیں آیا، لیکن وہ اپنی حیوانیت دکھانے کر کے لیے، وہ اپنی جو ہے وحشیت دکھانے کر کے لیے آپس میں اس طرح لڑنے پڑے، اس طرح لڑ پڑے کہ میں اس سے کم نہیں، میں اس سے کم نہیں۔ وہ بھی اب 22 سالہ نوجوان بن گیا، وہ بھی اب 25 سالہ نوجوان بن گیا، جس کی وجہ سے دونوں میں اتنی انبن ہو گئی کہ معاملہ یہاں تک نہیں رہا، وہ تھانے تک پہنچ گیا، کچہری تک پہنچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اخلاق ہیں کہ ذرا سے اگر کچھ ہو گیا تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ چاہیے تھا کہ ہم عفو درگزر کا معاملہ کر لیتے، چھوڑ دیتے، رحم و کرم کا معاملہ کر لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے کہ آپ نے غیروں پر کس طرح جو ہے رحم و کرم کرا۔ ہم تو اپنے ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، ہمیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے کس طرح کے، یہ ہمارے اخلاق ہیں اور کہاں تک گنایا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں بیان کرا جا سکتا۔ ہمیں چاہیے جس طرح حدیث میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم، کہ اچھے اخلاق والا، دن کو عبادت کرنے والا، دن میں جو ہے روزہ رکھنے والا، رات کو عبادت کرنے والے کے درجے کو آسانی سے پا لیتا ہے۔ اور حضرت ابو درداء سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ نامہ اعمال میں، ترازو میں قیامت کے دن کوئی اگر چیز وزنی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو اچھے اخلاق ہی کامل مکمل ایمان کی ضمانت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں۔ شاعر اسی کو کہتا ہے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ اور شاعر اسی کو کہتا ہے کہ زمانے نے بہت ڈھونڈا، تاریخ نے بہت ڈھونڈا محمد کا ثانی تو دور کی بات ہے سایہ بھی نہ ملا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اخلاق اپنانے